बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती आप देख रहे हैं K2 चैनल पे। ये प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव। आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। अगर आपका कोई भी तिब्बी मसला है, आप किसी बीमारी के हवाले से जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, वो नोट कर लीजिए। लाइव कॉल करने के लिए 051-410-2357 पे आप कॉल करेंगे। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स चल रहे होते हैं जो लाजमी जो है आपने नोट करने होते हैं। डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि टेस्ट या रिपोर्ट्स या फिर कुछ ऐसी बीमारियां या कुछ ऐसे हमारे मरीज़ होते हैं जो दूर दराज शहरों में रहते हैं, तो वो जैसे जल्दी बीमारियां होती हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो इलामात ज़ाहिर होती हैं, तो वीडियोज़ जो हैं वो आपको सेंड करने का कहते हैं। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक नंबर है 0300-911-6681 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-333-9378। नंबर्स आपने नोट कर लिए होंगे। हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम में हम कुछ बीमारियों के हवाले से बात करेंगे और आपने प्रोग्राम गौर से देखना है। अगर कोई ऐसा मरीज़ जो इस बीमारी में मुब्तला हो या उसे बीमारी की समझ नहीं आ रही, कुछ अलामात ऐसी हैं, तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आज हम रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, इस हवाले से भी बात करेंगे और कुछ स्टार्ट में हम सर्दियों के हवाले से बात करेंगे कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारे खाने पीने में थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग आती हैं, लेकिन जैसे सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, यानी कि पानी पीना हम नहायत ही कम कर देते हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उस हवाले से बात होगी। उसके अलावा किडनी जो सिस्ट होती हैं, गुर्दों में जो गदूद हो जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये क्या बीमारी है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस हवाले से भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। और इसके अलावा पेशाब की नाली में रुकावट, इसके भी काफ़ी सारे मरीज़ जो हैं हमारे प्रोग्राम में कॉल्स करते हैं, तो आज तफसीलन इस बीमारी के हवाले से भी हम बात करेंगे। कुछ एंड में हम स्किन डिजीज़ के हवाले से बात करेंगे या स्किन प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करेंगे जो सर्दियों में अमूमन जिनका सामना आपको रहता है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह। डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब हमारे साथ हैं, तो उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिर आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मरीज़ सर्दियों में जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं या थोड़े कमी आई है क्योंकि बारिशें हुई हैं, तो जो इन्फेक्शंस और कुछ बीमारियां थी जो खुश्क सर्दी से आती हैं, तो उनमें कुछ कमी? देखिए जी, सर्दी में बीमार ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग फोत भी हो जाते हैं, ख़ुसूसन दिल के जो मरीज़ हैं या जो फेफड़ों के मरीज़ हैं या जो लिवर की बीमारियों में मुब्तला मरीज़ हैं या इवन किडनी के जो पेशेंट्स हैं, अक्सर सर्दी में फोत हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सर्दी में ह्यूमिडिटी एक तो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा वेदर चेंज की वजह से, टेम्परेचर गिरने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है। और अक्सर सुनने को मिलता है कि दिल का मरीज जिसका दिल खराब फेल हो गया था, वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर सका। तो दिल के मरीज और भी अमराज जो है वो सर्दी के मौसम में ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह हम दिल के मरीज़ों की बात कर रहे हैं, फेफड़ों के हवाले से जो अमराज हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। हम गायब हो गए हैं अपने प्रोग्राम में इन बीमारियों के हवाले से बातचीत करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज स्टार्ट में हम क्योंकि सर्दियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं तो हम देखते हैं कि घर के अंदर जो पानी का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस सूरत में हमें किन प्रॉब्लम्स का फिर सामना करना पड़ सकता है अगर हम पानी कम पिएंगे? तो देखिए, अगर पानी कम पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन का सामना हो सकता है। डिहाइड्रेशन के साथ जुड़े जितने भी मसाइल हैं वो आपको दरपेश आ सकते हैं। सबसे पहले आपको स्किन के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। जब आपकी स्किन ड्राई हो जाए तो उसमें बीमारियों का खदशा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जो किडनी स्टोन्स हैं वो भी डिहाइड्रेशन की वजह से, आप पानी कम पी रहे हैं तो आपके जो किडनीज में जो
فرض کریں کیلشیم کے کرسٹلز ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے بائنڈ کرنے کا اور آپ کے سٹونز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی انرجی لیول بھی کم رہتا ہے, آپ کا جسمانی اور آپ کا ایون مینٹل ہیلتھ پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو ڈی ہائیڈریشن اچھی چیز تو نہیں ہے. بالکل جی, پانی کی کمی جو ہے وہ کتنی بیماریوں کو دعوت دے سکتی ہے, یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے. تو کوشش کریں کہ سردیاں بھلے سٹارٹ ہو گئی ہیں لیکن آپ نیم گرم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. جو گھر میں خواتین ہیں وہ کچھ ایسے گھر میں برتن موجود ہوتے ہیں جن میں وہ پانی سٹاک کر سکتی ہیں نیم گرم کر کے. اور خاص طور پہ جو بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, جیسے وہ اسکول سے آئے اور ٹھنڈا پانی نکالا پی لیا, تو تھوڑا سا ان چیزوں میں احتیاط کریں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں, اور خاص کر کڈنی کے جو مریض ہیں. ہاں بالکل, آپ اگر کولر ابھی فرض کریں, ابھی تو موسم اتنا زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہے لیکن جو آنے والا موسم ہے اس میں آپ اگر کولر میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے تو میرے خیال سے تھوڑا سا پانی اگر آپ صحیح گرم کر دیں وہ اس میں ڈال دیں تو وہ بڑا نامینل ٹمپریچر پہ آ جاتا ہے, پینے کے بھی قابل ہوتا ہے. اور آپ پی بھی سکتے ہیں زیادہ اگر پانی لوک وارم ہو تو, ٹھنڈا پانی پیا بھی نہیں جا سکتا سردی میں. اور ویسے بھی ٹھنڈا پانی کہتے ہیں کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. بالکل نہیں اچھا, چاہے گرمیاں ہیں سردیاں ہیں تو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ہاں بالکل, کیونکہ اندرونی ٹمپریچر جو ہے وہ تو گرم رہتا ہے اور آپ اوپر سے کولڈ ڈرنک یا کوئی ٹھنڈا پانی پئیں تو ٹمپریچر میں ڈراسٹک چینج آتا ہے اور آپ کو پھر بدہضمی اور اس طرح کے پرابلمز بھی پیش آتے ہیں. بالکل. اور کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ جو چھوٹے بچے ہیں, جو گھر کے افراد ہیں, ان کو آپ نیم گرم پانی کا استعمال کرنے کی ترغیب دیجیے اور جو ہے بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اور اس طرح پانی پینے کا بھی دل کرے گا. یہ چائنیز نہیں ہے, چائنیز یہ سارا گرم پانی پیتے ہیں. ان کے کنسپٹ میں یہ ٹھنڈی چیزیں, فریج کا کنسپٹ ان کا نہیں ہے, کولڈ ڈرنکس ان کے کنسپٹ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہوا پیتے ہیں یا نیم گرم یا روم ٹمپریچر پہ جو پانی ہوتا ہے وہ پیتے ہیں. ان کی صحت جو ہے نا وہ سلم سمارٹ رہتے ہیں, موٹے نہیں ہوتے, بیماریاں بھی ان میں نہیں ہوتی. تو ٹھنڈا پانی اور پھر ٹھنڈے موسم میں بیماریوں کے دعوت ہے, کھلی دعوت ہے. بالکل. اور جیسے ہم بڑی بیماریوں کی بات کرتے ہیں, جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, جی بالکل, خاص کر ان کے لیے جو ٹھنڈا پانی ہے, کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سردیاں آتے ہی ہارٹ پیشنٹ جو ہیں بالکل ان کی جو وینز ہیں وہ سکڑنے شروع ہو جاتی ہیں, تنگ ہو جاتی ہیں سردیوں کی وجہ سے. بالکل. دیکھیں ٹھنڈ نام ہے, اب فرض کریں کوئی ٹھنڈی چیز ہے وہ شرنک کرے گی, گرم چیز ہے وہ ایکسپینڈ کرے گی. ٹھیک ہے, آپ فرض کریں شریانوں میں ٹھنڈا کوئی چیز ڈال دیں وہ شرنک کریں گی, کوئی گرم ڈال دیں وہ ڈائلیٹ کرے گی. ٹھیک ہے, تو بالکل ٹھنڈا پانی تو دل کے مریضوں کے لیے بھی, لنگس کے مریضوں کے لیے اور بہت سارے امراض کے لیے کافی سارے فوائد ہیں اس کے. اور بلڈ سرکولیشن وہ اچھی ہو جاتی ہے نیم گرم پانی کے استعمال سے. تو کوشش کریں کہ یہ جو ٹپس ہیں سردیوں کے حوالے سے یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہیں, ان پہ آپ عمل کریں. اور پانی جو ہے لازمی پینا ہے. آپ نے بات کرنے کا مقصد یہ تھا ہمارا کہ آپ نے پانی کا استعمال جو ہے پانی تو بہت ضروری ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی کو پانی سے تخلیق کیا. تو پانی تو بیسک کمپوننٹ ہے ہیومن لائف کا. تو اگر آپ پانی کم کریں گے سب سے پہلے قبض کا شکار, پھر اور مسائل کا شکار ہوں گے. بالکل. ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں کھانا پینا صحیح کر رہے ہوتے, کھانا صحیح کھا رہے ہوتے ہیں, پانی بہت کم پی رہے ہوتے ہیں, پھر اس طرح کی پرابلمز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور کوشش کریں کہ پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں. تو خیر ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف, اور دوسرا ٹاپک تھوڑا سا ہم اس پہ تفصیل سے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. ٹاپک ہے جی ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد جو ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, یا کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری ہے اور اسے معذوری کا نام دے کے وہ علاج جو ہے وہ اس کی طرف نہیں آتے ہیں. تو آج ہم جانیں گے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, اس کی علامات کیا ہیں. بعض اوقات کسی بیماری کو ریسرچ کرنے کے وقت جب میں سرچ کرتا ہوں تو زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سائنس کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو اسکولیوسس یعنی ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا یا اس میں کرو آ جانا, سائنس اس بارے میں کچھ نہیں جانتی, لیکن اس کی پیتھولوجی معلوم ہے. ٹھیک ہے,
کچھ بیماریاں ایسی ہے جس کے نتیجے میں آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو سکتی ہے. وہ بیماریاں خصوصاً جو نیورو مسکولر ڈیزیزز ہے, یعنی وہ بیماری جو آپ کے اسپائنل کارڈ سے جڑی ہوئی ہے یا آپ کے پٹوں سے جڑی ہوئی ہے. فرض کریں ایک مریض ہے, اس کو پٹوں کی بیماری ہو گئی ہے, مسکولر ڈسٹرافی ہو گئی ہے, اس کے مسلز جو ہے وہ ایٹروپ ہو رہے ہیں یعنی شرنک ہو رہے ہیں, تو مسلز کے شرنک ہونے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی ان کی ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یا سیریبرل پلسی, سی پی بچے جو ہوتے ہیں جب وہ گروتھ کرتے ہیں, ان کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے, اس نتیجے میں بھی ان کے جسمانی اکڑاؤ کی وجہ سے یا جسم کے حرکت صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سپائن جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ سائنس کچھ یہ بھی بتاتی ہے کہ کچھ جینیٹک کچھ جینز انوالومنٹ بھی اس کے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, یعنی کسی کی فیملی میں اگر یہ چیز ہے بیماری ہے تو پھر آگے بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. بالکل, اکثر فیملیز میں ایسی بیماری پائی جاتی ہے, یعنی فیملی میں ایک شخص کو اسکولیوسس ہے دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے, اکثر ہو جاتا ہے. تو جینیٹکس اور کوئی نیورو مسکولر ڈیزیز. اس کے علاوہ آپ کے اسپائن کے اندر جو ڈسکس لگے ہوئے ہیں ان میں خشکی آ جانے کی وجہ سے, فرض کریں ایک بیماری ہے اینکائلوزنگ, ٹھیک ہے, اینکائلوزنگ پر, تو اس میں آپ کے ڈسک سکڑ جاتے ہیں اور آپ کی جو ورٹیبراز ہیں, مہرے ہیں, وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, انفیوز ہو جاتے ہیں. اس نتیجے میں بھی اسکولیوسس آ جاتی ہے, ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی. بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں سکلین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے بات. سر میں آکیوپیشنل تھراپسٹ ہوں, میرا نام سکلین ہے. جی جی. میں ایکچولی اپنے کچھ کلائنٹس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک آٹزم کے بارے میں. جی بالکل. تو سر کیا آٹزم کا یا اے ڈی ایچ ڈی کا, ان چیزوں کا علاج ہومیوپیتھکلی ہے؟ جی بالکل, اس پہ میں تفصیلاً بات کروں گا. اور بالکل ہے, آٹسٹک اور اے ڈی ایچ ڈی کے بہت سارے, اے ایس ڈی کے بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس ہیں, اور ہم آپ سائیکالوجسٹ کے کوارڈینیشن کے ساتھ اگر ان کی ٹریٹمنٹ ہو تو ان میں بہت زیادہ بینیفٹ آتا ہے. میں تفصیلاً اس پہ بات کروں گا. تھینک یو. جی بہت شکریہ کال کے لیے, آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ٹھیک ہے, تو آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں, ٹھیک ہے. آکوپیشنل تھراپی, اسپیچ تھراپی, فزیو تھراپی, کچھ عرصہ پہلے ان تھراپسٹ کا ان کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی, لوگ اس چیز کو زیادہ سیریس نہیں لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی چونکہ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں اور اس قسم کی تھراپیز کے فوائد جو ہے وہ جاننا شروع ہو گئے, تو اب اکثر لوگ جو ہے نا وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس بھی جاتا ہے, سائیکو تھراپی بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے آٹزم کے بارے میں بات کی. آٹزم یا اٹینشن ڈیفیشنسی یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور شفایاب ہوتے ہیں. اب جو آکوپیشنل تھراپسٹ ہے, اگر اور آکوپیشنل تھراپسٹ کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, جو میں کرتا ہوں, میں ریفر کرتا ہوں ایسے پیشنٹ کو تھراپی کے لیے, تو جب دونوں کی کوارڈینیشن سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو ایسے بچوں کی اسپیچ بھی آتی ہے, ان کی اٹینشن ڈیفیشنسی بھی ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے کیسز ہیں میرے پاس جو آکوپیشنل تھراپسٹ کے سپورٹ کے ساتھ ٹھیک ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آکوپیشنل تھراپی بھی ضروری ہے. ہومیوپیتھی میں بہت ساری ادویات ہیں, جیسے کہ ہائیوسیمس ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ بچہ جو بالکل نہ کسی کو پہچانتا ہے, نہ کوئی, بالکل گالیاں شالیاں, بہت ڈسٹرکٹیو ہائیوسیمس. اسی طرح بعض بچے ہوتے ہیں وہ متوجہ نہیں ہو پاتے, ہر وقت اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں, ان میں ایتھوزا کا استعمال ہوتا ہے, ان کی اٹینشن ڈیفیشنسی کم ہوتی جاتی ہے. اس طرح بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو سی پی چائلڈ بھی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان میں تھوڑی سی ریٹارڈیشن پائی جاتی ہے, وہ بچے بھی ٹھیک ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو بالکل آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا ہومیوپیتھی میں بہترین علاج موجود ہے. سینکڑوں پیشنٹس ہمارے پاس ٹھیک ہوئے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ میٹرز ود ڈاکٹر حسیب علی خانزادہ, اس پہ وہ
ऑटिस्टिक बच्चे जो ठीक हुए हैं उनकी उनके सक्सेस, videos। हाँ उनकी सक्सेस स्टोरीज मैंने शेयर की है, तो वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल जी, वो भी देख सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको तफसीलन बता दिया कि ऐसे मरीज़ों का भी इलाज होता है, कोऑर्डिनेशन होती है थेरेपिस्ट के साथ और डॉक्टर्स के साथ मिलके जो है इस इलाज को कामयाब बनाया जा सकता है। तो अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स जो आप कह रहे हैं तो उनको आप विज़िट करवा सकते हैं। इस्लामाबाद से आपने कॉल की है, तो इस्लामाबाद में G9 मरकज़ में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, गफ्फार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक के नाम से, तो आप वहाँ तशरीफ़ ला सकते मैं हैं। ये जो थेरेपिस्ट है ना, ख्वाह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या, मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनके हेल्प से हमारे बहुत सारे माजूर बच्चे जो मैंने फिजियोथेरेपी साथ होम्यो ट्रीटमेंट वो ठीक हुए। इसी तरह जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ऑटिज़म है, इसके अलावा तो इन थेरेपिस्ट की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ये थेरेपिस्ट बहुत हम्बल होते हैं, बहुत हम्बल तरीके से अपने पेशेंट्स को डील करते हैं। तो बिल्कुल थेरेपी भी करवानी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपको फर्ज करें स्पाइन का इशू आया, आपको शियाटिका है, आप ज़रूर जाए फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो कॉल लीजिएगा। बिल्कुल जी, कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जेलम से बात कर रही हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? मरियम बात कर रही हूँ जेलम से। जी जी, बात कीजिए। 7 साल की मेरी सिस्टर है, तो मेरी सिस्टर की बातें नहीं करती, अपनी अबू बोलते हैं बात कर रही, सुनते भी हैं सब। ठीक है, सही, ठीक है। कोई स्पीच के हवाले से? जी जी, अभी भी बोलती है लेकिन बात नहीं कर रही। ठीक जी, है, स्पीच का मसला है। मैं समझ गया हूँ, इस पे जी, बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप प्रोग्राम देखती रहिए। आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, तो डॉक्टर जी, यहाँ जहाँ पे स्पीच की बात आती है, हम 3 चीज़ें जो है वो देखते हैं, ठीक है, कि आया बच्चा सुनता है, क्या उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। नंबर 2, क्या आया बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटीज़ है क्या वो इंटैक्ट है, क्या बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है। सही, क्योंकि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनकी लर्निंग एबिलिटी कंप्रोमाइज्ड होती है, जिसकी वजह से वो स्पीच लर्न नहीं कर पाते, तो स्पीच बोल भी नहीं पाते। सही। तीसरा फैक्टर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में आपका स्पीच सेंटर है, उस स्पीच सेंटर को कहते हैं ब्रोका, ठीक है। तो क्या आया ब्रोका में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं पेश आई, कोई एट्रोपी या कोई इस तरह और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और भी हैं जिसमें स्पीच में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये 3 चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इन तीनों केसेस के हवाले से हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, स्पीच उनकी आती है। तो ये तीनों चीज़ें देख के ही फिर उसकी स्पीच के हवाले से हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर ब्रेन ओरिजिन है, ठीक है, यानी दिमाग की वजह से है, तो उसमें चीनोपोडियम बड़ी बेहतरीन दवाई है, ठीक है। चीनोपोडियम, ये अगर दिमाग की वजह से ये प्रॉब्लम है, हाँ बिल्कुल। और अगर हेयरिंग की वजह से है तो हेयरिंग का ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि बच्चे की समात 100% हो तो स्पीच पे आए। इसके अलावा अगर लर्निंग एबिलिटी बच्चे की जो है वो कमजोर है तो उस पर भी काम करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि 3 फैक्टर्स आपने बताए हैं, 3 वजूहात जो हैं हो सकती हैं। जैसा कि आपने बताया है ये मसला, तो अगर आपने टेस्ट या कुछ आप डॉक्टर के पास पहले जा चुके हैं, आपको पता है कि क्या इन तीनों में से कोई एक जो है वजह वो हो सकती है, तो आप डॉक्टर साहब ने मेडिसिन बताई है। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई इस तरह की वो नहीं करवाए, टेस्ट वगैरह या चेकअप नहीं हुआ, तो फिर आप विज़िट भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे, या फिर आप तफसीलन जो है व्हाट्सएप नंबर पे डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुकम्मल वजह देखते हुए डॉक्टर साहब मुकम्मल अद्वियात बताएंगे। बिल्कुल। तो हमारी जो जैसे आप भी देखते हैं, हम खुद भी देखते हैं, हमारे सेरेब्रल पल्सी के पेशेंट्स ज़्यादा ठीक होते हैं, उनकी रेशियो ज़्यादा ठीक होने की वजह यही है कि हम एंडोर्स करते हैं फिजियोथेरेपी को, हम एंडोर्स करते हैं साइकोथेरेपी को, मैं खुद एंडोर्स करता हूँ स्पीच थेरेपी को, क्योंकि इन थेरेपीज की बदौलत पेशेंट की वो रिकवरी जो सालों के बाद आनी है वो बहुत अर्ली आ जाती है। तो हम भी खुश होते हैं, पेशेंट के वालिदैन भी खुश होते हैं। सही जी, बिल्कुल जी। इस टॉपिक पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جی میڈم، میں زید خان بول رہا ہوں، زید خان ملتان سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم کو میرے میں گردوں دونوں میں پتھریاں تھی، وہ میں نے سرجری کے ذریعے نکلوا لی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اب جو میرا بائیں گردہ ہے وہ سکڑا ہوا ہے اور میری کیڈنی میں دو پہ رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی کوئی اگر دوائی ہے، دوائی ڈاکٹر صاحب مجھے تجویز کرے، اگر ادھر آئے کہیں تو میں ذرا ادھر آ جاؤں گا کلینک پہ. صحیح. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی بالکل. جی. کڈنی سٹونز کے لیے بربیرس کیوں پوٹنسی میں، ٹھیک ہے، وہ سٹونز جو بہت سخت ہے اور نکلنے کا نام نہیں لے رہے، اس میں ایپیجیا کیوں پوٹنسی میں 10 ڈراپس دن میں لینے چاہیے. وہ سٹونز جو بربیرس کے ساتھ حل نہ ہو، اس میں ایپیجیا کا استعمال کرنا چاہیے کیوں پوٹنسی میں. بالکل جی. ایپیجیا میڈیسن کا نام ہے. بربیرس بھی گردے کی پتھریوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میڈیسن اکثر بتاتے ہیں، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ پتھریاں ختم بھی ہوئی اور یہ پھر دوبارہ بھی ہو جاتی ہیں. دوبارہ اگر بننے کی ٹینڈنسی ہے، اس میں آپ اوسیمم کین کا استعمال کر سکتے ہیں. اوسیمم کین 30 پوٹنسی میں صبح اور شام، یہ 6 مہینے تک یوز کرنا چاہیے تاکہ ان کی سٹون فارمیشن کی ٹینڈنسی ختم ہو جائے. ان کا اگر سٹون نکلتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس سٹون کی لیبارٹری کریں، اس میں دیکھیں کہ کون سے کرسٹلز ہیں، تاکہ اس مطابق آگے اپنی ڈائٹ بھی فالو کرے اور فلوئڈ زیادہ لے، پانی زیادہ لے، تاکہ کرسٹلز فارمیشن سٹون فارمیشن کی طرف جائے ہی نہ. جیسے ہم نے بتایا ڈی ہائیڈریشن میں آپ کی سٹون فارمیشن ہوتی ہے کیونکہ موومنٹ نہیں ہو رہی ہے پانی کی، تو وہ کرسٹلز، وہ ذرات آپس میں جڑ کے تو سٹونز کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ گردے میں پتھریاں ہیں تو پھر اس حوالے سے بھی تھوڑی سی معلومات مریض کو بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے احتیاط کر سکے اور میڈیسن کے استعمال میں کبھی اسے پتہ ہو. خیر یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر مزید کچھ سوالات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کالرز ہمارے ساتھ تھے، کچھ بیماریوں کے حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے. امید ہے کہ ان کو ڈاکٹر صاحب جب تفصیلاً بتاتے ہیں تو اپنی بیماری کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہو جاتی ہے. اگر کوئی بات رہ جاتی ہے کیونکہ اکثر آواز کلیئر ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہوتی، تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ کی جو بیماری ہے جو آپ بتا رہے تھے وہ آواز ٹھیک نہیں پہنچی ہے، تو آپ واٹس ایپ نمبرز کا استعمال کر لیا کیجیے. اس پہ آپ میسج کی صورت میں اپنی بیماری کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتا سکتے ہیں. خیر ہم ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے اس کی 3 وجوہات بتائی ہیں، اور ہم یہ بھی جانیں گے ڈاکٹر صاحب کہ ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا ایک تو چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہڈی ٹیڑھی ہو گئی. اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی علامات ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ جو مریض کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ مجھے یہی پرابلم ہے. ہاں کیوں نہیں، بالکل. آپ کی اگر سپائن ٹیڑھی ہو رہی ہے تو آپ کے سپائن میں تو پوری ایک اناٹمی ہے، اس میں آپ کے نروز ہیں، آپ کے فیسٹ جوائنٹس ہیں، آپ کی پوری سپائن ہے. تو اس میں آپ کو سپائن میں پین ہو سکتا ہے، اس میں آپ کو مسکولر پین ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی جو موبلٹی ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. آپ اگر پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کو پورا موڑنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو نروز کے پین ہو سکتے ہیں، جیسے کہ شیاٹیکا ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ کو اور نمنس، آپ کو ریڈیکیولوپیتھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کا نرو مکمل دب سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ معذور تک مفلوج تک ہو سکتے ہیں. تو یہ کمپلیکیشنز تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. صحیح جی بالکل. اس کے ساتھ جو اور علامات ظاہر ہو سکتی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، کیونکہ یہ جو علامات ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پٹھوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے، اس سے بھی یہی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. لیکن مین جو علامت ہے وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ہاں ریڑھ کی ہڈی جب ٹیڑھی ہو جاتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، انسان کا پوسچر چینج ہوتا ہے نا، انسان کے چلنے والے چال میں بھی فرق آ جاتا ہے اور پوسچر بالکل خراب ہو جاتا ہے پیشنٹ کا. یہاں پہ اگر ہم بات کریں نا، جیسے کہ
جو آکوپیشنل تھراپسٹ نے کال کیا نا، تو یہاں پہ بھی ہم تھراپسٹ کی مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تھراپسٹ کے ذریعے ہی ایسے پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے ہم بریسز بنواتے ہیں اسکولیوسس کے لیے. خصوصاً ان کا اپنا وہ رب کیج جیکٹ بنتی ہے، پھر اس میں ہم سلیشیا استعمال کرتے ہیں، فاسفورس، اپنی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، پیشنٹ کی اسپائن سیدھی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی تھراپسٹ سے بہت فائدہ ملتا ہے ایسے پیشنٹس کو. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون بات کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ سے طفیل بول رہا ہوں عربیہ سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کلینک کدھر ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب کا کلینک کراچی کمپنی G9 مرکز پیراگون سینٹر غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک کے نام سے ہے. ہیلو. جی آپ ٹی وی کا والیوم اگر بند کر دیں گے تو آپ کی ڈائریکٹ ہم سے بات ہو سکتی ہے. جی ہیلو. جی جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند کر دیا کیجئے، تاکہ جب آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے تو ہماری آواز بھی آپ تک پہنچے گی کال کی صورت میں. تو آپ نے ایڈریس کا پوچھا کلینک کے حوالے سے، تو میں نے ریپیٹ کیا ہے، تو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. اسلام آباد میں کراچی کمپنی G9 مرکز پیراگون سینٹر میں غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک کے نام سے ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے. پیر منگل بدھ ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک پہ موجود ہوتے ہیں، تو آپ اگر وزٹ کرنا چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں. جی تو ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے وجوہات بھی بتائیں، علامات بھی بتائیں، تو ہومیوپیتھک میں اس کا علاج جو جس طرح آپ نے کہا کہ تھراپسٹ سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ریزن ہیں وہ جان کے ہی میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں. ابھی فرض کریں ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے جس کو ہے SMA اسپائنل مسکولر ایٹروفی ڈائگنوز ہو کے آیا ہے. تو اگر اس کی مسکولر ایٹروفی پروگریس ہوتی جائے گی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹیڑھی ہوتی جائے گی، ربز اس کے باہر نکل. اب آپ کی جو اسپائن ہے، آپ کے ربز بھی اسپائن سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی اسپائن ٹیڑھی ہوگی تو آپ کے ربز بھی ٹیڑھے پھیڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ادھر یہ کمپلیکیشن بھی. تو اس میں ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ادویات موجود ہیں. کازیٹو فیکٹر کو جان کے پہلے وجہ کو کنٹرول کر کے پھر جو اسکولیوسس بنا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہوئی ہے، میڈیسن پہ ڈالتے ہیں اور ساتھ میں ہم بیچتے ہیں کہ سانچہ بنواؤ. ٹھیک ہے، جو تھراپسٹ ہے خصوصاً میرے پاس سارے رجسٹر میں کانٹیکٹس ہوتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں پیشنٹ کے لیے آسانی ہو، ریفر کر دیتا ہوں. تو بہت سارے اسکولیوسس کے پیشنٹ ہمارے پاس ٹھیک ہو رہے ہیں with the support of جو equipments اور جو میکینیکل سپورٹ ان کی طرف سے دی جاتی ہے. تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسے پیشنٹس. صحیح. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ فیاض میں بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے بات. جی کیا پوچھنا چاہیں گے فیاض صاحب؟ سر یہ میری کمر میں درد ہے اور وہ بائیں ٹانگ میں نا. ہاں. تو میں نے کالی کارب لائی تھی 30% پوٹینشیم ہے نا. ٹھیک ہے، وہ کیسے استعمال کرنی ہے؟ وہ 5 ڈراپس صبح اور شام لیجئے گا، ڈائریکٹ زبان پہ لیجئے گا. اچھا، ڈائریکٹ زبان پہ. اور ساتھ میں ایک میڈیسن میں اور بھی ایڈ کروں گا. لیفٹ ٹانگ میں آپ کو تکلیف ہے ساتھ؟ جی لیفٹ میں. اور ساتھ میں کالوسنتھ بھی لیجئے گا. کالوسنتھ 200 دن میں ایک خوراک. کالوسنتھ؟ جی کالوسنتھ 200. اچھا 200 پوٹینسی ہے. ٹھیک ہے جی، اور دن میں ایک دفعہ یہ استعمال کرنی ہے. بہت شکریہ، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، یہ ادویات کی. جی یہ جو شیاٹک پین ہے ارکنسا جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اسپائن میں کسی ڈسک کے
हर्निएट होने की वजह से या डिस्क बल्ज होने की वजह से या किसी और वजह से आपकी नर्व कंप्रेस हुई होती है, जिस वजह से आप दब जाती है, तो कालोसिंथ और काली कार्ब। इसके अलावा आपकी जो डिस्क में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कलकेर या फ्लोर का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि आपका मसला परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। यहाँ भी फिजियोथेरेपिस्ट इसको ठीक कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी हम देखते हैं कि नर्व्स की जो ये मसला है sciatica पेन, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ख़ास तौर पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक पब्लिक मैसेज भी जाना चाहिए कि यहाँ पे तरजीह देनी चाहिए पेशेंट को किसी फिजियोथेरेपिस्ट के, ठीक है, बनिस्बत किसी डॉक्टर के, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर इसमें डिक्लोरान देगा, पता नहीं कौन कौन से पेन किलर देगा, आपका पेन तो वो किल कर देगा, लेकिन मैदा गर्क, किडनीज खराब, लिवर खराब, बहुत मसाइल, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट की खासियत ये है कि वो आपको मेडिसिन नहीं दे रहा, वो मैकेनिकली आपको ठीक करेगा। सही, बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी और बात है। होम्यो ट्रीटमेंट जो है, होम्यो ट्रीटमेंट वाहिद ट्रीटमेंट में जो आपको अगर फायदा ना दे, नुकसान आपको नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, होम्योपैथिक मेडिसिन की यही खासियत है कि वो आपको फ़ायदा देती है, नुकसान नहीं देती। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? क्या रसम बोल रहा हूँ जी, क्या से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, मेरे टांग में कहीं कभी दर्द हो जाता है ज्यादा, कभी कभी। कौन सी टांग में? ये लेफ्ट टांग में। लेफ्ट टांग में, ठीक है। और पाँव सुन तो नहीं होता आपका? कभी कभी हो जाता है। और कमर में भी दर्द है? नहीं, कमर में नहीं होता। और क्या काम करते हैं आप? कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। और क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, यूज कीजिएगा। तो इसके अलावा मैदे वगैरह के लिए भी आप कुछ टैबलेट वगैरह दिखाएंगे? अब मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, आप नोट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम आप देखते रहिए, डॉक्टर साहब दवा का नाम बताते हैं, वो आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, ये जो शियाटिक पेन है ये अक्सर उन लोगों को होती है जिनका हेवी ड्यूटी काम होता है, ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता लोग या जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो हेवी गाड़ी चलाते हैं, या वो लोग जो बाइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसके अलावा जो मजदूर भाई हैं हमारे, उनको भी भारी वजन उठाने की वजह से कंप्रेशन हो जाती है। सही। तो कालोसिंथ 200 और आर्निका 30 पोटेंसी में, ये दोनों लेनी चाहिए। कालोसिंथ और आर्निका, ये दो मेडिसिन है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। ये कितने टाइम इन्होंने करनी है? ये इनको चाहिए कि एक 15 डेज तक यूज करें तो इनकी तकलीफ मुकम्मल सेटल हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता इनको दोबारा तकलीफ होती है तो इनको चाहिए कि अपना लोअर स्पाइन का एक्सरे करवा के मुझे व्हाट्सएप कर दें, कोई प्रॉब्लम हो उस अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट पर होनी चाहिए। बिल्कुल जी, एक्सरे अगर फिर भी इन दवाओं से आपको फाका नहीं हो रहा तो उसके पीछे फिर कुछ और वजह भी हो सकती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक्सरे करवा लें, फिर वो आपने भेजना है। लेकिन पहले आप मेडिसिन इस्तेमाल करके देखिए, इससे ठीक हो जाएगा, इससे आराम आ जाएगा। अगर खुदा न खास्ता दोबारा इनको तकलीफ बनती है तो फिर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि इनका ये मसला दोबारा ना हो ना, क्योंकि जो मर्द हजरात है उन्होंने तो काम करना होता है ना। एक शियाटिक पेन की वजह से वो अपना रोजगार तो नहीं छोड़ सकते। ट्रीटमेंट का बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं ना, सऊदी से, दुबई से, बाहर वो मजदूरी करते हैं और पाकिस्तान आए होते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनको शियाटिक पेन हो रहा है, वहाँ पे सही इलाज उनको नहीं मिलता ना। सही, तो इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल, यही हम देखते हैं कि शियाटिका के जो मरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जब आप एलोपैथी वाली साइड पे जाते हैं तो वो आपको सिर्फ पेन किलर्स जो सिर्फ दर्द को ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन वजह जानना बड़ा ज़रूरी होते हैं। होम्योपैथिक में यही तो खासियत है कि वजह देख के फिर मेडिसिन दी जाती है। उसके पीछे डॉक्टर साहब अक्सर प्रोग्राम में बताते हैं कि शियाटिका पेन के पीछे भी फैक्टर्स मौजूद होते हैं, तो उसको देखते हुए मेडिसिन रेकमेंड की जाती है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद अरशद फतेहजंग से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि मेरा बेटा है, उसकी 12 साल एज है,
ٹھیک ہے. اس کا الکلائن فاسفیٹ خون میں بہت زیادہ آ رہا ہے. ALP زیادہ ہے تو وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ معلوم ہوئی؟ لیور فنکشن ٹیسٹ باقی کیسے ہیں؟ جی ٹیسٹ کرائے ہیں. یہ ایک پہلے تو یہ کچھ 1300 پھر 1107, اب جو لیٹسٹ الکلائن فاسفیٹ وہ بھی تقریباً 447 آ رہا ہے. آپ میری ڈاکٹر بات تو کہتے ہیں کہ لیور کا فنکشن CP ٹھیک ہے کہ ہڈی سے جو ہے ہڈیوں سے آ رہا ہے, تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیں اس کے پیچھے کچھ بیماریاں ہیں جن کو ہم آٹو امیون بیماریاں کہتے ہیں, تو آپ ان کی پراپر ڈائگنوسس کروا لیجئے گا, کیونکہ ALP کا الکلائن فاسفیٹ کا زیادہ رہنا اور زیادہ دیر کے لیے بلڈ میں ہائی رہنا یہ نقصان دہ ہے. اس کے پیچھے کچھ بیماریاں ہیں جو پیشنٹ کو دیکھ کے اس کی پراپر ڈائگنوسس کر کے کچھ ٹیسٹ کر کے پھر کنفرم کیا جا سکتا ہے. میں اس پہ بات کروں گا تفصیلاً. جی آپ سے پھر واٹس ایپ پہ بات ہوگی. جی بالکل, واٹس ایپ پہ آپ مجھے اس کا جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ بھی ٹھیک ہے, TSH بھی ٹیسٹ وہ سارے ٹھیک ہیں. پتہ نہیں کیا وجہ, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ریسٹ کرے گا لیکن فرق نہیں پڑ رہا, چہرہ اس کا ذرا مرجھایا ہوا کالا سا, خون صحیح نہیں بن رہا. آپ سنیے گا, آپ توجہ دیجئے, میں آپ کو تفصیلاً بات بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تفصیلاً آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں بہت سارے ایسے کیسز مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کا ALP یا SGPT یا وٹ ایور زیادہ ہے, ڈاکٹر ڈائگنوسس کر کے اس کو کوئی روٹ کاز ملتا نہیں ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے خیر ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, حالانکہ دس از اے سیریس پرابلم. ایک ڈیزیز ہے, ایک سنڈروم ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیوس بیئر سنڈروم, ٹھیک ہے. یہ ایک معذوری ایک سیریبرل پالسی کی ایک قسم ہے. اب اس میں بھی الکلائن فاسفیٹ ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں, وہ زیادہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو may be there is some autoimmune disease, maybe there is some degenerative process going on جو بچے کو مستقبل میں خدا نخواستہ کوئی بڑا پرابلم پیش آ سکتا ہے. تو ان کو چاہیے پراپر ڈائگنوز کریں, اس کو اگنور نہ کریں. جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے کہ خیر ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس ڈاکٹر کو چھوڑے کہیں سیریس ڈاکٹر کے پاس جائیں, تشخیص کریں, ڈائگنوز کریں. کچھ امیون سسٹم کے حوالے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ دیکھیں, بچے کا WBC مانیٹر کریں کہ کیا پرابلم چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے کہ کون سے ان کو ٹیسٹ کروانے ہیں, پھر وہ ٹیسٹ اگر ہو جائیں تو پھر تب آپ سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے فزیکل اپیئرنس پیشنٹ کی دیکھنی چاہیے پہلے. یہاں پہ ٹائم ہو گئے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, پھر اس حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گئے تھے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے فتح جنگ سے, انہوں نے کال کی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ کروا لیں, اور پھر اس کے بعد یہ الکلائن فاسفیٹ یہ انزائم جو ہے اگر یہ زیادہ بن رہا ہے تو ان کو پراپر تشخیص کرنی چاہیے. ان کو سب سے پہلے بلڈ CP کرنا چاہیے, بلڈ CP, ہاں کمپلیٹ پکچر کروانا چاہیے, ٹھیک ہے. وہاں سے شروع کرنا چاہیے. اگر وائٹ بلڈ سیلز یا پلیٹلیٹس یا MCV یا امیونٹی ڈیرینج ہے, پھر ہمیں جانا چاہیے CRP کی طرف, ٹھیک ہے. فرض کرے CRP میں کوئی ایشو آتا ہے, ایک پراپر ٹریک ہے نا. CRP میں ہمارے پاس پروٹین آ گیا 100+, پھر ہم جانا چاہیے کلچر کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ہم جو ہے باقی پروفائل کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو ایک پیٹرن ہے, اس پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے تاکہ تشخیص ہو کہ ان کا AFP کیوں زیادہ آ رہا ہے. صحیح. اس کے بعد جو ہے آپ جب ٹیسٹ کروا لیں گے تو فتح جنگ سے آپ نے کال کی ہے تو آپ واٹس ایپ نمبر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو وہ ٹیسٹ آپ بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اس حوالے سے آپ کو ہومیوپیتھی لیور کے حوالے سے بہت بہترین ہے. لیور کے حوالے سے جہاں بھی لیور کی کوئی بھی بیماری آتی ہے نا, ہومیوپیتھی بہت زیادہ ایفیکٹو ہے. ایلوپیتھی میں لیور کے لیے کوئی دوائی بھی نہیں ہے, ہاں نا. جوائنٹس کا مریض بھی بیچارہ جو ہے نا, اس کو بھی کوئی, ہم چیلیڈونیم صبح شام دیتے ہیں, شام کو پیشنٹ کی نہ آنکھوں میں پیلا پن رہتا ہے نہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے. ہومیوپیتھی بہت ایفیکٹو ہے لیور کے کسی بھی, ایون لیور کینسر کے بھی پیشنٹس ہیں ہمارے پاس, ان کے پیٹ میں پانی بنتا تھا, ان کی اب وہ بالکل ٹھیک نارمل لائف گزار رہے ہیں. یہ تو ہم اسی لیے یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں وہ بیماریاں جو ہم دیکھتے ہیں ایلوپیتھی میں ان کا علاج تو چل رہا ہوتا ہے,
میڈیسن پہ میڈیسن دیے جا رہے ہوتے, گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں مریض, لیکن مرض اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ اگر دب بھی جائے لیکن کچھ ٹائم بعد اور زیادہ سائیڈ ایفیکٹس سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہم یرکان کے حوالے سے بات کریں تو ایسے مریضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بعد میں اور ہی زیادہ ان کی بری کنڈیشن ہو جاتی ہے. اصل میں ایلوپیتھک میڈیسن کی, انگریزی ادویات کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کی ایک بیماری ختم کر کے 10 بیماریاں اور پیدا کرتی ہے, تاکہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو میکرو فارما ہے, بگ فارما, ان کی جو مونوپولی ہے وہ چلتی رہے, کڈنیز کا ڈائلیسس چلتے رہیں اور لیور ٹرانسپلانٹ چلتے رہیں. یہ فارما ہے, یہ ایک بیماری ختم کر کے 10 کو اور جنم دے گی تاکہ وہ 10 دوائیاں بھی بکیں. ہاں بالکل صحیح ہے نا. تو یہ تو خیر مریض کے ساتھ زیادتی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد زبیر بات کر رہا ہوں ایساباد سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب کو یورینری کارسینوما تھا, بلیڈر ٹیومر فرسٹ اسٹیج. پلیز دوبارہ بتائیے گا, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. ان کو بلیڈر ٹیومر کو ڈائگنوز ہوا ہے, جس کو انفیکشن کیا بلیڈر ٹیومر کی وجہ ان کو بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا ہے. بالکل سمجھ نہیں آ رہی, آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. آپ اگر دوبارہ سے کال کر لیں, دوبارہ سے کال کر لیجیے گا. جی آواز بہت زیادہ جو ہے ڈسٹورشن ہم تک پہنچ رہی تھی, تو آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں, کیونکہ مرض کے بارے میں اچھے طریقے سے جاننا بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے, تبھی ڈاکٹر صاحب آپ کو اس حوالے سے بتا سکتے ہیں. ڈائگنوزز دیکھیں ابھی میڈیکل سائنس میں. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے دوبارہ کال کی ہو, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. اور کال چلے گی. تو ڈائگنوزس کی بات ہو رہی تھی. ابھی میڈیکل سائنس میں ایک ایولیوشن آ گئی ہے, اور آپ اسپیشلائزیشن, ابھی جیسے کہ آپ فرض کریں پلمونالوجی میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, یا آپ سکن میں, یا آپ لیور ہیپیٹ, اسی طرح بھی ایک نئی اسپیشلائزیشن آ رہی ہے, سپر اسپیشلائزیشن کے ڈاکٹر آف ڈائگنوزز. ڈاکٹر آپ کی بیماری تشخیص کرے گا, پھر اس اکارڈنگلی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو آپ کو ریفر کرے گا. تو ڈائگنوزز تو بہت ضروری ہے. ڈائگنوزز صحیح ہوگی تو مریض کا علاج صحیح ہوگا نا. اگر آپ ڈائگنوزز غلط کریں تو مریض کو تو علاج کی بجائے اور مسائل آپ پیدا کرنا. بالکل, یہ مریض کے حق میں بھی بہتر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے حق میں بھی بہتر ہے کہ جب تک وہ جانے گا نہیں کہ مرض کیا ہے, اس کو سمجھے گا نہیں, تو وہ پھر خود سے تو میڈیسن جو ہے وہ نہیں دے سکتا, اور اگر دے گا تو وہ تو پھر سیدھا مریض کے ساتھ زیادتی والی بات ہے. تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں ڈاکٹر صاحب, میں شوگر کا مریض. جی 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 جی. میرے جسم سے نا چپ آ رہی ہے, چھلکا بن آ رہا ہے سارے جسم پر. چھلکا بن رہا ہے؟ نہیں چھلکا نہیں بن رہا, ویسے ہی نا چپ یعنی کہ جی میں چھلکا پورے جسم پر آ رہا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جی دوبارہ سے بتائیے گا کہ سکن پہ چھلکا بنتا ہے یا کس طرح کی علامات ہوتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, سر تو اڑا کے پیرا تک چھلکا ہلکا چھلکا یا مانتا چپ ہو رہی ہے, پورے جسم پر ٹھنڈا بن آ رہا. جی میرے خیال سے کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی, ان کی آواز جو ہے وہ ہم تک کلیئر نہیں پہنچ پا رہی, تو آپ دوبارہ اگر کال کر لیں. اور ان کو میرے واٹس ایپ نمبر پہ ایک وائس میسج کر دیں, میں تفصیلاً سن کے اور ان کو کراس کوشچن کر کے میں ان کو کوئی دوائی اور کوئی مشورہ تجویز کر دوں گا. جن کی کالز یہاں پہ نہیں صحیح طریقے سے ریسیو ہو پاتی نا, تو ہمارے واٹس ایپ نمبرز پہ. جی بالکل بالکل. جی آپ جو کیونکہ آواز تھوڑی سی ڈسٹرب کر رہی ہے, وہ ہم تک صحیح پہنچ نہیں پا رہی, تو آپ تفصیلاً جو ہے اپنی بیماری کے حوالے سے جو علامات ہیں وہ آپ ایک وائس میسیج میں ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سن کے پھر آپ کو تفصیلاً اس بارے میں بتائیں گے بھی, اور دواؤں کے نام بھی آپ کو بتا دیں گے. جی تو خیر جی, ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, کیونکہ ٹائم پروگرام کا تھوڑا سا رہ گیا ہے. تو خیر کال لینا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, کتنے دور دور سے جو مریض ہیں وہ پروگرام میں کال کرتے ہیں. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم خلید عرض کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ چوال سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میم میرے کمر میں درد ہوتا ہے.
बहुत शदीद दर्द होता है कभी कभी ना, सोने को भी बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहता हूँ, इसके लिए कोई दवाई या कोई बेल्ट शेल्ट मिल सकता है या क्या है इसका हिसाब किताब होगा? टांग के कौन से हिस्सों में दर्द होता है? क्या जोड़ों में दर्द होता है या पूरी टांगों में दर्द होता है? नहीं सर, कमर में दर्द है। कमर में होता है। ठीक, कमर में। ठीक है, मैं तो एक दवाई आपको तजवीज कर दूंगा, ये लीजिएगा, इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ जाएगा, आपको आराम आ जाएगा। राइट सर जी, बहुत कमर में दर्द होता है सर, इसको कहते हैं ना कि मोरों की तकलीफ है। मैं समझ गया, मोरों की वजह से है। मैं आपको एक दवाई बता रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे आपको अफाका होगा। राइट सर जी, राइट, आप बता दें प्लीज। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम आप देखते रहिए, डॉक्टर साहब दवा बताते हैं। तो बैक पेन के लिए एक जनरल मेडिसिन जो है वो है काली कार्ब। काली कार्ब ये दवा का नाम है, आप नोट कर लें। काली कार्ब, किसी को भी कमर में दर्द हो, स्पाइन की वजह से हो, सही, तो काली कार्ब 30 पोटेंसी में, अगर पेन अभी अभी हो, शुरू हुआ हो 30 पोटेंसी, लेकिन अगर पेन बहुत पुराना हो, सालों साल से आपको पेन की शिकायत है, तो फिर काली कार्ब 200 पोटेंसी में लेना चाहिए। अदरवाइज काली कार्ब 30 पोटेंसी सुबह शाम लीजिएगा तो इंशाल्लाह पेन इनका सेटल हो जाए। बिल्कुल जी, काली कार्ब ये दवा का नाम है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। तो इन्होंने कहा कि मोरे उनका भी मसला है, तो ये जो कमर का दर्द है शायद यही वजह जी बिल्कुल उसी की वजह से है। ये स्पाइन में प्रॉब्लम आती है, उसी वजह से बैक पेन होता है 90% केसेस में उस वजह से। इसके अलावा अक्सर 10 to 20% वो भी केसेस होते हैं जिनको बवासीर की शिकायत होती है, उसके साथ एसोसिएटेड बैक पेन होता है, लेकिन उसके अलामात थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो हमें पता चल जाता है कि पेन कहाँ से डेवलप हो। यकीनन आपने दवा का नाम नोट कर लिया है और समझ भी लिया होगा कि ये इस्तेमाल कैसे करनी है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मरी से बात कर रही हूँ। जी क्या कहना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ अपनी बेटी के बारे में। जी कीजिए बात। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे अपने बच्चे के हवाले से? डॉक्टर साहब मेरी बेटी है 14 साल की, वो उसके मसाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कभी कभार, ये है कि वो रात जो बिस्तर पे पेशाब कर जाती है। ठीक है, उसके लिए कोई दवाई बता दें मुझे। बिल्कुल, मैं आपको 2 दवाइयाँ तजवीज़ करूंगा, इंशाल्लाह इन दोनों दवाइयों के इस्तेमाल से आपकी बच्ची की तकलीफ ठीक हो जाएगी। सही है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। डॉक्टर साहब दवा का नाम बताते हैं। अच्छा, बेड वेटिंग का भी बड़ा प्रॉब्लम आता है, फिर खुसूसन सर्दी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा आता है। तो चूँकि इन्होंने बड़ा वाज़ेह बताया कि इनकी बच्ची को मसाने का प्रॉब्लम भी है, तो सबसे पहले इनको जो दवाई लेनी है वो है क्रियाजूटम। 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेनी चाहिए। इसके साथ इनकी जो पेल्विस में कोई इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इक्विजीटम 30 पोटेंसी में, ये सब वो बच्चे ले सकते हैं जिनको बेड वेटिंग होती है, यानी बिस्तर में बच्चों का पेशाब निकल जाता है, तो इक्विजीटम 30 पोटेंसी में हर कोई ले सकता है बेड वेटिंग के लिए। क्रियाजूटम सिर्फ ये अपनी बच्ची को देंगी ताकि मसाने का जो मसला है वो हल हो जाए। बिल्कुल जी, 2 दवाओं के नाम डॉक्टर साहब ने बताए हैं, उनका इस्तेमाल आपने करवाना है। तो खैर क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम है, लेकिन कोशिश करेंगे इसी के साथ रिलेट करते हुए जो हमारे कॉलर थी इन्होंने बेड वेटिंग के हवाले से बात की है, तो इसी तरह का एक और मसला अमूमन मरीजों में देखने में आता है कि जी पेशाब की नाली में रुकावट है। तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इलामात क्या होती हैं और इसका जो इलाज है होम्योपैथी में मौजूद है कि नहीं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। अच्छा चलें, कॉल ले लेते हैं, अगर टाइम हो तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी प्रोग्राम में समेट लें। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जहूर बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद। जी क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैंने एक तो डॉक्टर साहब का एड्रेस पूछना है क्लिनिक का। जी एड्रेस है जी, आप गौर से सुनिए, एड्रेस में बता देती हूँ। कराची कंपनी G9 मरकज पैरागॉन सेंटर में गफ्फार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक के नाम से डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। ये गूगल मैप्स पे भी है। जी अच्छा, पेशावर में है कोई?
جی پشاور میں بھی جی بالکل پشاور گلبہار میں ہے, گلبہار میں ان کو دن جمعہ جمعرات. اتنا میں نے مسئلہ بھی بتانا ہے, کمر سے لے کے الٹے پاؤں میں لیفٹ ٹانگ میں جی, تو مجھے بہت یعنی تکلیف ہوتی ہے تقریباً 5-6 سال. صحیح. اور کوئی ایکس رے یا ایم آر آئی بھی کروایا ہے آپ نے؟ نہیں, ایک دفعہ تو میں نے ایکس رے وغیرہ کرائے تھے, لیکن وہی بات آپ لوگوں کی کہ درد کی گولی وغیرہ دے دی, اس ٹائم تو ٹھیک ہو گیا, لیکن دوبارہ سے وہی مسئلہ. ٹھیک ہے. آپ پشاور میں ہوتے ہیں؟ میں فی الحال اسلام آباد میں ہوں, کل میرا ارادہ ہے کہ میں پشاور جاؤں. آپ کو اگر اتنی پرانی تکلیف ہے تو کم از کم ایک ایکس رے آپ ضرور کروا لیجئے گا. تو میں آپ کے کلینک میں آتا ہوں, پھر ادھر سے سارا جو بھی ہوگا وہ کر لیں گے. ضرور. ویلکم ویلکم, موسٹ ویلکم. پیر منگل بدھ کو جی پیر منگل بدھ کو ڈاکٹر صاحب اسلام آباد کلینک پہ مریضوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ کال کے لیے. اور اچھا وہ جو ٹاپک آپ نے اس کو پھر نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. کوشش تو ہم نے کی تھی کہ ہم کچھ ایسی بیماریاں جو ہیں جن کا سامنا اکثر رہتا ہے ہم ان کو شامل رکھیں. یہ جو آپ بتا رہی ہیں پیشاب کی نالی میں پرابلم پیش آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچر, یوریترل اسٹرکچر. یہ اکثر وہ لوگ جن کو کیتھیٹر لگا ہو, پیشاب کا کبھی بیگ لگا ہو, کسی ہاسپٹلائزیشن ہوئی ہو, تو جن کو کیتھیٹر لگا ہوتا ہے, یا جن کا پروسٹیٹ کا آپریشن ہوا ہوتا ہے, یا جن کو بار بار انفیکشن, ان کو اسٹرکچر بن جاتا ہے. پیشاب کی نالی سکڑ جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے, یا اس میں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اس پہ تفصیلاً انشاءاللہ نیکسٹ. بالکل جی, نیکسٹ پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ قیمتی وقت اپنا جو ہے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے دیتے ہیں. تو آپ سب کا بھی بہت شکریہ. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو واٹس ایپ نمبرز کا استعمال کر لیا کیجئے, ڈاکٹر صاحب آپ کو ضرور رپلائی کریں گے. تو نیکسٹ منگل ہم مزید کچھ سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.